السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں امید کرتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اللہ کریم صاحب آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ حضور آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا یہ تھی کہ ایک مسئلہ درپیش تھا، اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا کہ دو طرح کی احادیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں اور اس میں تھوڑی سی الجھن سی ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں کہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوموں تو وہ اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ تو یہ ایک حدیث پاک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں جو باپ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ تین سننے میں آیا ہے۔ ایک جو باپ ہوتا ہے جو انسان کا جس سے وہ پیدا ہوتا ہے اس کے پانی وغیرہ سے، دوسرا استاد کا کہا گیا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تیسرا جو سسر ہوتا ہے اس کو بھی باپ کہا گیا ہے۔ اب مسئلہ درپیش یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میں نے عرض کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے قدم چوم لیتا ہے اس کے لیے ایسا ہے جیسا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ اور یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ کوئی بندہ حد رکوع تک جھک جاتا ہے، چاہے وہ پیر کے آگے جھکے یا استاد کے آگے جھکے یا پھر باپ کے آگے جھک کے، ایسا جھکنا حرام ہے، ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ اب یہ شرعی رہنمائی فرمائیں کہ جو حدیث پاک میں آئے کہ جو اپنے ماں باپ کے قدم چومتا ہے وہ جنت کی چوکھٹ کو چوم لیتا ہے۔ اب اگر بندہ اپنے باپ کے پیٹ چومے تو کیا کرے گا؟ کیا بولے کہ بابا ذرا پاؤں اوپر اٹھائے میں آپ کے پاؤں چومتا ہوں؟ کیا سسر کو بولے گا قدم اوپر اٹھائے میں آپ کے پاؤں چومتا ہوں؟ تو اس کی شرعی رہنمائی فرما دیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں جھکنا حرام ہے، حد رکوع تک پہنچ جائیں گے تو حرام، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے قدم چومنے ہیں تو جنت کی چوکھٹ چوم لی۔ اب چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ کریم ذات آپ کو دونوں جہان کی بھلائی نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ پر اپنے کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کافی لمبا آپ نے سوال فرمایا ہے، اچھی بات ہے کہ آپ نے جو بھی سوال فرمایا اس کی وضاحت کر دی کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ایک منت مانگی ہے، وہ منت بھی ایسی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام تو میرا ہو گیا، اب جنت کی چوکھٹ کو کیسے بوسہ دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ماں کے قدموں کو بوسہ دو، باپ کی پیشانی کو بوسہ دو، تو اس طرح جنت کی چوکھٹ کو بوسہ ہو جائے گا۔ قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے والدین زندہ نہ ہوں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی قبروں پہ چلے جائیں، والدہ کی قبر کی طرف پاؤں کی طرف جو ہے وہ بوسہ دے اور باپ کے پیشانی کی طرف بوسہ دے، تو یہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ ہو جائے گا۔ تو اب بوسہ کے لیے اگر کوئی جھکتا ہے تو یہ وہ جھکنا نہیں ہے کہ جس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اگر کسی بھی اللہ کے ولی، کسی پیر و مرشد، صحیح روحانی پیشوا کا اگر آپ ہاتھ چومتے ہیں، اپنے استاذ محترمی کا ہاتھ چومتے ہیں، جس شخصیت سے آپ مطمئن ہیں اس کا آپ ہاتھ چومتے ہیں، تو ہاتھ چومنے کے لیے آپ جھکتے ہیں، تو یہ جھکنا وہ جھکنے کے حکم میں نہیں ہے جس کی ممانعت ہے۔
बल्कि ये हाथ चूमने के मकसद के लिए आप झुके हैं, ये इसको उलमा ने शरन जायज़ लिखा है। इसी तरह अगर आप झुक कर माँ के कदमों को बोसा देते हैं तो ये भी शरन आप जो है वो झुकना मकसूद आपका पाँव को बोसा देना है, तो लिहाजा ये भी शरन जायज़ होगा। बाकी आपने पूछा कि हदीस में ये भी आया है कि हर बंदे के 3 बाप हैं, तो इनमें से किस बाप को मुराद लिया जाए? जी, वो बाप जो हकीकी तौर पर आपका बाप है, जिसकी वजह से आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, ये हुक्म उसके लिए है। वैसे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आपको बेटी देता है, यानी आपका ससुर जो है वो भी आपका बाप है, जिससे आप तालीम हासिल करते हैं, उसके बारे में भी हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी आपका बाप है। लेकिन यहाँ पे जो बाप का हुक्म है वो हकीकी बाप का है। हकीकी बाप से मुराद वही है कि जिसके ज़रिए आपका नस्ब जो है इस दुनिया में आया है, जिसके ज़रिए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, उसके बारे में ये हुक्म है। कुरान में जहाँ भी वालिदैन का हुक्म है तो वहाँ से मुराद भी उस आयत से मुराद भी हकीकी वालिदैन हैं। उम्मीद है मसला समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।